سب سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ سننا، ایک آدمی ملک شام میں رہتا ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ لوگ کس کو ہاتھ کر رہے ہیں؟ خیر اس کو چلنے دو اپنا، ہم بات بہت جلدی ختم کریں گے، اور آپ بولو تو ابھی ختم کر دو ابھی، سنیں گے سب سنیں گے، 5-10 منٹ 5-10 سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک آدمی ملک شام میں، بولو کہاں پر؟ ملک، یہ سننا بہت پیارا واقعہ ہے۔ ایک آدمی ملک شام میں، شام یعنی سیریا، جس کو آج ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ سیریا۔ اس زمانے میں ایک آدمی ملک شام میں اتنا نقصان، کاروبار کا اتنا نقصان، اور قرضے میں اتنا ڈوبا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے۔ لوگوں کو قرضہ کہاں سے چکائے؟ کہاں پر رہنے والا وہ آدمی؟ ملک شام میں، سیریا میں رہنے والا۔ وہ سفر کر کے مدینہ آیا۔ اس وقت مدینے میں امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولو کون ہے امیر؟ کون ہے؟ حضرت۔ وہ ملک شام سے معلوم نہیں اپنے اونٹ پہ بیٹھ کے کتنے دنوں کا، کتنے راتوں کا، کہاں سیریا اور کہاں مدینہ، لیکن وہ آدمی آئے، حضرت ابو بکر کے دروازے پر گئے، اور حضرت ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس لیے کہ اس وقت سارے مسلمانوں کے بادشاہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ میں شام سیریا سے آیا ہوں، اور بہت نقصان ہو گیا، کاروبار میں بہت نقصان ہو گیا، قرضے میں ڈوب گیا، میرے بیوی بچوں کے کھانے کے لالے پڑے، میں شام سے مدینہ آیا، ابو بکر میری کوئی مدد کر دو، کچھ میرے کو دے دو، میں قرضہ چکا دوں، نیا کاروبار شروع کر دوں، میں بھکاری نہیں، بھیک مانگنے نہیں آیا، صرف اپنے حالات میں مجبور ہو کر میں آیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آؤ اندر آؤ۔ اب حضرت ابو بکر کے گھر کا دروازہ تھوڑا اچھا تھا، اندر گئے تو دیکھا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا کس سے مانگنے آئے ہو؟ تم میرے پاس مانگنے آئے ہو؟ یہ سوچ کر مانگنے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، امیر ہوں؟ ارے 2 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، 2 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانے کو نہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں تو مدینہ آیا تھا، یہ سوچ کر آیا تھا کہ حضرت ابو بکر میری مدد کریں گے۔ سننا حضرت ابو بکر کیا فرماتے؟ ایک کام کرو، عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت، ساتھ میں بولو کن کے پاس چلے جاؤ؟ حضرت۔ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو کن کے پاس چلے جاؤ؟ حضرت۔ تو کہنے لگے میں تو عثمان کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کچھ لکھ کر دے دو تو میں چلے جاؤں گا حضرت عثمان کے پاس۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو کہنا بھی نہیں کہ ابو بکر نے بھیجا ہے، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور عثمان کو کہنا بھی نہیں کہ ابو بکر نے بھیجا ہے، صرف جا کر وہاں جا کر اتنا کہہ دینا میں غریب ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، کوئی بھی مصطفیٰ کا غلام آ جائے، عثمان کی سخاوت شروع ہو جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا لیکن میرے کو تو بہت بڑی رقم چاہیے۔ سنو انہوں نے کیا کہا؟ مجھے تو بہت بڑی رقم چاہیے۔ کیوں بڑی رقم چاہیے میرے کو؟ اس لیے کہ میرے کو قرضہ بھی ادا کرنا ہے، نیا کاروبار بھی شروع کرنا۔ ارے قربان جاؤ، حضرت ابو بکر نے فرمایا کتنی بھی بڑی رقم چاہیے عثمان کے پاس چلے جاؤ، رقم کا ذکر مت کرنا، اور مجھے کچھ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اور یہ بھی مت کہنا کہ ابو بکر نے بھیجا ہے۔ آپ چلے جاؤ، جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے حضرت عثمان کی سخاوت شروع ہو جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب وہ آدمی گئے، بولو کن کے پاس جا رہے ہیں؟ یہ سیریا والے کن کے پاس جا رہے ہیں؟ حضرت۔ اب حضرت عثمان کے پاس جا کر کیا ٹینشن ہوا معلوم ہے؟ جب گھر کے باہر گئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان تو گھر میں اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے، اور بچوں کو کیا کہہ رہے؟ ارے میرے بچوں، تم دودھ بھی پیتے ہو، اس میں شہد بھی ملاتے ہو، دودھ کا خرچ الگ ہوتا ہے، شہد کا خرچ الگ ہوتا ہے، ارے خرچہ اتنا کرو گے تو کیسا چلے گا؟ اب یہ باہر کھڑے کھڑے سوچنے لگے مجھے تو عثمان کے پاس بھیجا، اور یہ تو اپنے بچوں کے ساتھ میں ڈانٹ رہے، اور کس کے واسطے ڈانٹ رہے؟ دودھ کے واسطے ڈانٹ رہے، شہد کے واسطے ڈانٹ رہے۔ لیکن انہوں نے ہمت کی، حضرت عثمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھائی سب سننا، جیسے حضرت عثمان نے دروازہ کھولا، کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں سیریا کا رہنے والا، ملک شام کا رہنے والا، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا، میں بھکاری بن کر نہیں آیا، لیکن آپ میری مدد کر دو گے تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت عثمان نے کہا آؤ میرے گھر میں آؤ۔ گھر میں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا اپنے بیٹے کو کہا، ارے ایک بیٹے کو کہا ذرا دودھ کا پیالہ لے کر آؤ، دوسرے بیٹے کو کہا شہد لے کر آؤ، تیسرے بیٹے کو کہا کہ کھجور لے کر آؤ۔ یہ سوچنے لگے کہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے، میرے کو دودھ بھی پلا رہے، شہد بھی دے رہے، اور
کھجور بھی دے رہے. اب سننا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر میں ایک اونٹ تیار کیا، اور اونٹ پر اتنا سامان، کپڑے، برتن، اناج، غلہ، اور ساتھ میں 6000 درہم دیے. کتنے درہم دیے؟ تو ان کی زبان سے نکلا کہ میرے کو تو 3000 کی ضرورت تھی، 3000 دینار کی ضرورت تھی، آپ نے تو 6000 دینار دے دیے. تو حضرت عثمان نے کہا جاؤ لے کر جاؤ، آئندہ ضرورت پڑے تو واپس عثمان کے پاس آ جانا. اب مجھے جو بات بتانی وہ سنو. میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا؟ جب وہ جانے لگے تو حضرت عثمان نے کہا کہ جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بہت بہت شکریہ، میرے کو تو مل گیا، کپڑے بھی مل گئے، برتن بھی مل گیا، اناج بھی مل گیا، سواری بھی مل گئی، اور میرے کو 6000 دینار بھی مل گئے، میرے کو تو سب مل گیا، میں جا رہا ہوں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تو حضرت عثمان کہتے میرا شکریہ مت ادا کرو، ابو بکر کا شکریہ ادا کرو جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے. تو انہوں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا بھی نہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھیجا ہے، آپ کو کیسے معلوم؟ حضرت عثمان نے کہا ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان آنکھوں سے کم دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے زیادہ دیکھتے ہیں. ہم ان آنکھوں سے، بصارت سے کم دیکھتے ہیں، ہم دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ کون کیا سرمایہ لے کر آتا ہے. خیر اچھا میرے کو بتاؤ ایسی سخاوت آج کوئی کرے؟ ارے بولو نا، ہمارے کھڑائی میں کوئی کرے؟ ارے کوئی کرے ایسا؟ آل اوور انڈیا میں جاؤ کوئی ایسی سخاوت کرے؟ نہیں کرے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ عثمان اتنی بڑی سخاوت کرنے کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کون بن گئے؟ حضرت عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے بعد میں امیر المومنین کون بنے؟ بہت پیسہ، بہت مال دولت. ارے جب حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عثمان کے پاس اتنا مال و دولت تھا، اب تو حضرت عثمان خود امیر المومنین بنے ہیں، سارا بیت المال ان کے پاس میں ہے، ساری زمین کی دولت ان کے پاس میں ہے. لیکن یہی حضرت عثمان، پورا مجمع سن لو، رات کے سناٹے میں قبرستان جاتے تھے. بولو کہاں پر جاتے تھے؟ اور جا کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے تھے. اور ایک دن نہیں، ہر رات کو جب پورے مدینے میں سناٹا ہو گیا، حضرت عثمان چپ چاپ اپنے گھر سے نکلتے، قبرستان جاتے، اور قبرستان میں داخل ہو کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپکتے. ایک مرتبہ تو کسی نے قبرستان میں ان کو پوچھا کہ عثمان آپ کے سامنے جنت کا تذکیر آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ آپ کے سامنے جہنم کا ہولناک آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبرستان میں آ کے آپ کیوں روتے؟ سنو پورا مجمع سنو. حضرت عثمان روئے اور روتے روتے فرمایا میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. بولو قبر آخرت کی منزلوں میں. حضرت عثمان نے روتے روتے کہا میرے نبی نے فرمایا کوئی اس میں بچ گیا ہر منزل میں بچ گیا، لیکن کوئی اس میں پکڑا گیا ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا، ہر منزل میں پکڑاتا جائے گا. میرے پیارو یہ پوری بات حدیث پاک میں، بولو یہ پوری بات کہاں پر ہے؟ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. کان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده اشد من. حضرت عثمان فرماتے میرے نبی نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل. پورا مجمع بولے جو اس میں بچ گیا، بولو جو اس میں بچ گیا وہ قیامت کی ہر منزل میں، اور جو اس میں پکڑا گیا. چلو کون کون چاہتا ہے کہ قبر میں بچنا ہے اللہ کے عذاب سے؟ بس آخری بات، قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ نہیں. پورا مجمع بولے بھائی جانا کہ نہیں جانا؟ میرے کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا، میرے کو بھی مرنا، آپ کو بھی مرنا. ارے میرے پیارو، غسل کا پانی میرا بھی اور آپ کا بھی تیار ہوگا، کفن کا کپڑا میرا اور آپ کا دونوں کا تیار ہوگا. ہم سب کو جنازہ ہمارا اٹھے گا، اور جب ہمارا جنازہ اٹھے گا ہمارے گھر والے روئیں گے اور ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا، اور قبر کی اندھیری رات میں ہمیں قبر کے اندر اتار دیا جائے گا. سب کو جانا ہے نا قبر میں. اب کون کون چاہتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنا ہے؟ ایک کام اللہ کی قسم، ادھر دیکھو 5 منٹ،
ایک کام کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اللہ کی قسم سارے علماء کے بیچ میں کھاتا ہوں، ایک کام کر لو، قبر کا عذاب تو دور کی بات، قبر میں آگ کا دھواں بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا، بولو انشاءاللہ، آمین بولو، اللہ ہماری قبر میں جنت کی خوشبوئیں لائے گا، بولو آمین، اللہ ہمارے قبر میں جنت کا بچھونا بچھائے گا، بولو آمین، اللہ ہمارے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا، بولو آمین۔ ایک کام کرنا پڑے گا، کھڑے والوں اگر آپ تیار ہو تو میں آگے بولوں، کرو گے انشاءاللہ؟ کیونکہ ہمارے نبی کا وعدہ ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا اگر یہ کام کرو گے، تو کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، تیار ہے تو ہاتھ اوپر رکھے، بولو انشاءاللہ۔ نہیں میں بات ختم کر رہا ہوں، بولو انشاءاللہ، آواز نہیں آ رہی، بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، بولو ہماری نماز، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا وعدہ ہے جو نمازی ہوگا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، بولو انشاءاللہ۔ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ نیچے رکھو، آخری بات سن لو، ہر نمازی جنتی ہے، پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نماز۔ یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں جو نہیں پڑھتے نماز، لیکن آج کھڑائی والے اور جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں، آج سب لوگ ایک پکا ارادہ کریں کہ ایک مرد مومن، ہمارے مومن کی زبان اتنی پکی زبان ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹے گا لیکن مومن کی زبان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی، آج پکا وعدہ کرو کہ انشاءاللہ موت تک ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں ایک آخری بات بتا دوں جو آپ سب لوگ میرے ساتھ میں بولیں گے، ہر نمازی جنتی ہوتا ہے، بولو ہر نمازی، آواز نہیں آ رہی ہے، بولو ہر نمازی، قرآن میں لکھا، میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے، اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤ گے، آسمانوں پہ جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے۔ پھر بولو ہر نمازی، اب ساتھ میں یہ بھی بول دو بے نمازی، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ پڑھیں گے نا نماز، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے بے نمازی کو جو جہنم میں ڈالیں گے نا، میں نے پہلے بھی کلکتہ میں سنایا تھا، سب سے خطرناک جہنم میں بے نمازی جائے گا۔ ایک کھڑے والوں سنو، جس جہنم میں ابو جہل جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں سب لوگ ارادہ کرو، نماز پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔